السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ان واقعات کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ جہالت جو ہے نا وہ بہت زبردست لیول پر پہنچ چکی ہے۔ اس جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جہالت ختم ہوتی ہے علم کی روشنی سے۔ جہالت ایک اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم کی روشنی جلاؤ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ واقعات سناتا ہوں۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے واقعات جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، یہ واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ ہم علم کو عام کریں۔ جہالت یہ مسلمانوں کی ناکامی کی، اور آج جو مسلمانوں پر حالات آئے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جہالت ہے، خاص طور پر دین کا علم نہ ہونا۔ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بچہ ہمارے یہاں پڑھتا ہے تو اس کی دادی کا انتقال ہونے والا تھا، بہت بیمار ہو گئی، بچنے کے چانس نہ کے برابر تھے، بوڑھی بھی تھی تو وہ مرنے والی تھیں۔ بس کرائے کے مکان میں وہ لوگ رہتے تھے۔ جب مکان مالک کو پتہ چلا کہ یہ بوڑھی اماں جو ہے وہ مرنے والی ہے تو اس نے کہا بھائی صاحب میرا مکان خالی کرو، میرے مکان میں یہ مرنا نہیں چاہیے، بس میرا مکان خالی کرو آپ۔ بیچارے مکان خالی کر کے دوسرا مکان تلاش کر رہے تھے، تو دوسرا مکان جو تلاش کر رہے تھے ان میں سے ایک دو نے بھی کہا کہ یہاں بھائی ان کا انتقال نہ ہو، بس میرے گھر میں، کہیں اور جاؤ آپ لے کے۔ جب ان کو کوئی سہارا نہیں مل رہا تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ چلو جب کوئی آپ کو مکان نہیں دے رہا تو تم ہمارے گھر، ہماری مسجد میں لے آؤ، یہاں رکھو، آپ ٹینشن مت لو۔ سوچو ذرا آپ کہ ہم اپنے مکان میں، اپنے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہو جائے یہ بھی نہیں پسند کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں تو مرنا نہیں ہے، ہم تو کوئی باڈی میں ایسا مسالہ لگا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کبھی موت نہیں آنی ہے۔ جس کنڈیشن میں سامنے والا ہے نا، جو مرنے والا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ مر جائے گا، ایسا ہی وقت ہر ایک کے اوپر آنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ سوچیے ذرا کہ کس درجے کی جہالت ہوگی اس شخص کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں نہیں مرے ہیں، بس یہ میرے گھر میں بھائی ان کا انتقال نہ ہو، کہیں اور لے کے جاؤ۔ موت تو سب کو آنی ہے۔ اسی طرح سے ایک خاتون کا انتقال ہوا، شاید پانی میں ڈوب کر ان کا انتقال ہوا، تو 2 یا 3 دن کے بعد ان کی باڈی کو فیروز آباد میں غالباً لے کے آیا گیا۔ کل مفتی صاحب آئے تھے، ہمارے استاذ شہر مفتی صاحب، مفتی تنویر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو ان سے ایسی بات چل رہی تھی تو وہ بتا رہے کہ غسل دینے میں لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ حد ہو جاتی ہے، بس یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کی بات نہیں، پورے کا پورا محلہ۔ وہ خاتون جن کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد باڈی گھر پر آئی فیروز آباد میں ہی۔ اب جب وہ باڈی 3 دن کے بعد آئی تو وہ پھول بھی رہی تھی، اور وہ خاتون بھی ذرا موٹی تھی، تو باڈی کے اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ اب اس خاتون کو غسل دینے والا کوئی نہیں، کوئی غسل دینے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ پورا محلہ، یہ میں مین سٹی کی بات بتا رہا ہوں، کوئی غسل دینے کو تیار نہیں۔ بدبو آ رہی ہے، کوئی ہمت نہ کرے، سب ڈر رہے ہیں، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ تو مفتی صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ میرے پاس کال آیا کہ بھائی کہ ایسا ہی بس کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھا دے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ دماغ خراب ہو رہا ہے، میت کو غسل دینا یہ فرض ہے، اور پوسٹ مارٹم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، باڈی ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا، اسی لیے غسل دینا لازمی ہے۔ تو جنہوں نے کال کیا وہ کہنے لگے مفتی صاحب یہاں تو کوئی غسل نہیں دے رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ کسی سے بھی غسل دلوا دو، لیکن ایک عورت، خاص طور مردوں میں تو چلو کوئی مرد آگے بڑھ بھی جاتا ہے، خواتین میں تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی ایک خاتون بھی غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ گھنٹوں غسل دینے والی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کہیں دور سے بلوایا جاتا ہے، ہاں جی اب آ رہی ہے وہ غسل دینے والی، کوئی آئے گی۔ حالانکہ غسل کوئی بھی دے سکتا ہے، اور میت کو غسل دینا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا فضیلت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے لوگوں کو غسل دیا ہے، اور غسل دینے کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے غسل دیا جائے، آگے بڑھ کر دیا جائے۔ تو مفتی صاحب نے وہاں کسی امام کو فون کیا جو مسجد میں قاری صاحب ہوں گے، تو وہ بھی فرار ہو گئے، ہے نا، کیونکہ تھوڑی سی بدبو آ رہی ہے باڈی کے اندر سے، پوسٹ مارٹم ہوا ہے، تو کوئی غسل دینے کو تیار نہیں۔ حد یہ ہو گئی کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو غسل کون دے؟ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں نے پھر جو ہے نا اپنی اہلیہ کو لیا اور 1-2 پڑھنے والے بچوں کو لیا، پھر میں وہاں گیا
تو میں نے لوگوں سے یہی کہا کہ تمہیں کیا موت نہیں آئے گی کہ جو تم آگے نہیں بڑھ رہے ہو؟ بہرحال جیسے تیسے اس خاتون کو مفتی صاحب نے غسل دلوایا اور غسل دلوا کے پھر جا کے کہیں کفن دفن ہوا۔ سمجھ رہے ہو آپ بات کو؟ ہے نا حیرانی کی بات۔ خواتین تو ایسے ڈرتی ہیں، میت کو دیکھنے میں بھی ڈر لگے گا، چھونے میں بھی ڈر لگے گا۔ ارے بھائی اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ کہ بیٹا میت کو غسل دینا ہے، اور غسل دو آگے بڑھ کر۔ مفتی صاحب ایک واقعہ اور سنا رہے تھے کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا تو غسل دینے کے لیے بلوایا جا رہا تھا کسی کو، تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی غسل دینے کے لیے کسی کو کیوں بلوایا جا رہا ہے، میں بتاؤں گا، آپ لوگ غسل دو۔ تو لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے، پھر مفتی صاحب نے خود آگے بڑھے، مفتی صاحب کہ چلو میں غسل دیتا ہوں۔ تو جو بیٹا تھا نا وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں باپ کو۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یار کیسا بیٹا ہے تو، اسی باپ کی جائیداد کو ابھی تو اپنے نام میں کروائے گا، اور باپ کو غسل دینے کی باری ہے تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، ایسے گھبرا رہا ہے جیسے ہاتھ لگانے کے بعد تو بھی مر جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو منحوس ہو جائے گا، ایسے تو ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے۔ اور لوگ میت کو ہاتھ لگانے میں بھی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو تو مرنا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے وہاں غسل دیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو سب کو مرنا ہے، غسل دینے کے لیے آگے بڑھو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ابھی فیروز آباد میں رمضان کا شاید واقعہ ہے کہ 3 نوجوان جو گاڑی سے دلی جا رہے تھے کار سے، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس گاڑی میں آگ لگ گئی اور تینوں کے تینوں اس میں جل کر راکھ ہو گئے، جل گئے، ہے نا۔ تو ان کے غسل کا جو مسئلہ تھا تو کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کوئی بڑھنے کو تیار نہیں آگے۔ مفتی صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر ان کو بھی غسل دیا۔ کیوں ہے ایسا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری خواتین میں ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے غسل، اور اگر ہماری بچی کہے کہ امی میں غسل دے دیتی ہوں، یا ہمارے گھر کی کوئی عورت کہے میں غسل دے دوں گی، رہنے دو، ڈر لگتا ہے ہمیں، میت کو ہاتھ لگانے میں ڈر لگتا ہے، میت کو چھونے میں ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے تو مرنا نہیں ہے۔ سوچو ذرا کہ اگر اسی طرح کی مینٹلٹی اور اسی طرح کی جہالت ہمارے معاشرے میں چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب بغیر غسل کے جو ہے بس کفن دفن کر دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کسی کا اگر انتقال ہو جائے آپ کے رشتہ داروں میں، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھو۔ اور اولاد کو تو چاہیے کہ اولاد خود اپنے باپ کا، بیٹی ہے تو اپنی ماں کا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر غسل دے۔ غسل کے لیے کسی کو کال کیا جائے گا کہ بھائی صاحب آ جاؤ غسل دے دو؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اپنا اس دنیا سے جا رہا ہے اور ہم اس کو غسل بھی نہیں دے سکتے۔ کیا یہی صرف محبت ہے؟ یاد رکھو یہ گناہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر مردہ ہے اور مجمع ہے پورا لیکن کوئی غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ اس جہالت کو علم کے ذریعے ختم کرو، عمل کے ذریعے ختم کرو۔ اور عمل کے ذریعے جہالت کیسے ختم ہوگی؟ کہیں انتقال ہو جائے آگے بڑھو غسل دینے کے لیے۔ خواتین، کسی عورت کا انتقال ہو جائے، خواتین آگے بڑھے غسل دینے کے لیے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ ایسے واقعات بہت سننے کو ملتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض دفعہ بغیر غسل دیے ہی کفن دفن کر دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے والے اگر امام صاحب نہ ہو تو نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ کا واقعہ، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، بالغ نہیں تھا میں، تو ایک مسجد میں جو ہے نا حافظ صاحب نہیں تھے، جنازہ آ گیا تو وہاں کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، بڑا مجمع ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جو آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھا سکے۔ لوگ فون پہ فون لگا رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کوئی مولانا حافظ صاحب آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو میں چھوٹا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر لوگ یہ کون سی نماز ہے جو لوگ نہیں پڑھا پا رہے ہیں۔ بعد میں پھر مجھے بتایا کسی نے کہ یہ نماز جنازہ ہے جو ہر کوئی نہیں پڑھا پاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے بول رہا ہوں کہ جہالت ہمارے معاشرے میں بہت اونچے لیول پہ پہنچ رہی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، بیٹی کے سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، لیکن غسل دینے کے لیے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ ڈر، خوف، دہشت ہمارے دماغوں میں اتنی سوار ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتے۔ آگے بڑھیے، ہمت کیجئے، عمل کیجئے۔ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو مرنا ہے۔ ایک دن ایسے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر رہے ہو، سب لوگ ڈر رہے ہیں، ہمارا انتقال ہو اور
ہمارے غسل دینے کے لیے بھی لوگ ہمیں ہاتھ لگانے سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے عمل کیجیے، آگے بڑھیے۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔